اب دیکھیے کہ یہ 3 فیز ہوتے ہیں اسٹریٹجی کے لیے. پہلا کام اسٹریٹجی فارمولیشن، حکمت عملی تیار کرنا، یعنی اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن، اب اس پہ عمل درآمد کرنا. لیکن اب وہ ختم نہیں ہو گیا معاملہ، پھر اسٹریٹجی ایویلیویشن، اس کے تجزیہ کرتے رہنا. اور یہ ایک دن نہیں کرنا، کرتے جانا ہے ریگولر، کہ جہاں جہاں ہم سے غلطی، ہم انسان ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، اس کو ٹھیک بھی کرنا ہے. اچھا آپ کہیں کہ بھی اس کو مجھے کیا ضرورت ہے؟ آپ کا اگر انٹرسٹ ہے اس موضوع پہ تو میں آپ سے یہ ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ابھی فرض کر لیجئے کہ آپ جو جس کام میں بھی آپ کا انٹرسٹ ہے تو آپ اس کے لیے ایک آرگنائزیشن آپ نہیں بھی بنایا تو آپ بنا لیں، کہ بنا رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ آپ کی آرگنائزیشن بن گئی ہے. تو اب آپ کو اسٹریٹجی بنانی ہے، پھر آپ کو اس پورے پڑھنے کے لیے آپ کو مزہ بھی آئے گا. تو اب آئیے جب ہم قرآن مجید پہ پہنچتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اسٹریٹجی سے متعلق کچھ احکامات ہیں جو میں آپ کے سامنے یہاں پہ شیئر کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے سراسر رحمت ہے اور رحم فرمانے والا اللہ ہے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا. اب ترجمہ میں اردو میں عرض کر دیتا ہوں، انگلش میں آپ کے سامنے آ رہا ہے اس کا. اہل ایمان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عظیم حکومت عطا کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کرتا ہے کہ ذمہ داریاں ان کے حقداروں کو میرٹ کے ساتھ ادا کیجیے. جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا کریں. نہایت اچھی بات ہے جسے اللہ تعالیٰ آپ کو نصیحت کرتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. پھر تیسری بات کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کیجیے اور انہیں بھی اطاعت کر لیجیے جو آپ میں سے معاملات کے ذمہ دار بنائے جا سکے، یعنی مینیجرز جو بھی. پھر اگر کسی معاملے میں آپ اس میں اختلاف رائے ہو جائے تو فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دیجیے. اگر آپ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے اچھا ہے. اب آپ کہیں گے کہ اس میں دین کا کیا معاملہ اور کیسے آ گیا قرآن میں؟ اب آپ دیکھیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیے کہ یہ آرگنائزیشن ہو گئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ چلے جائیں، اور پھر ہوا یہ کہ ابھی تک تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعداد بہت کم تھی، لیکن وہ بھی اچھے طریقے سے ایک دوسرے کی خدمت کر رہے تھے، وہ تھا. لیکن اب باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے حکومت دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ساتھ حکم یہ بھی دیا کہ پہلا کام آپ یہ کریں کہ رسپانسبلٹی لوگوں کو دیں میرٹ کے ساتھ. یہ پہلا اصول ہے، یعنی میرٹ کا مطلب جس کو جو صلاحیت ہے اس کو وہی کام دیں. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ پریکٹیکلی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی ہسٹری اس میں پڑھتے ہیں تو یہ ایگزیکٹلی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کو وہی کام دیا کہ جس میں ان کی صلاحیت اچھی ہو. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ عمر رضی اللہ عنہ میں ایک ججمنٹ کی بڑی اچھی صلاحیت تھی تو ان کو جج بنایا. پھر اسی طرح ایک اسٹریٹجک
پلاننگ کے لیے بڑی اچھی صلاحیت تھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو، تو جب وہ ایمان لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو ایک ملٹری کی اسٹریٹجی کے طور پر ان کو ملٹری کا ذمہ دار میرٹ کے ساتھ بنایا۔ اچھا، پھر ظاہر ہے کہ جب ایک ملک بن گیا تو وہاں پہ بزنس کی ضرورت تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سب سے اچھی صلاحیت ہے ابو بکر صدیق اور عثمان رضی اللہ عنہما کی، تو ان کو یہ کہا کہ بھی آپ یہ کریں کام، اور صحابہ بھی جو جن کو بھی بزنس کی ایک ٹیلنٹ تھا تو وہ اسی لحاظ سے میرٹ کے ساتھ رسپانسبلٹیز دی۔ اچھا، پھر اور صحابہ کرام کو بھی جس کو جو صلاحیت اچھی تھی میرٹ کے ساتھ ہی دی ان کو۔ اس میں ایک بڑی اچھی پیاری مثال ہے فائنینس کی، بہت اچھی مثال ہے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی۔ اب ان کو ایک وزیر خزانہ ان کو بنایا، کیوں؟ فائنینشیل منسٹر کیوں ان کو بنایا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ یہ ان کو اکاؤنٹنگ بہت اچھی آتی ہے اور بالکل صحیح طرح سے کیلکولیٹ کرتے ہیں اور کبھی امانت کے ساتھ یہ پورا کام کرتے ہیں۔ اور پریکٹیکلی اس کی ایک ایگزامپل بڑی پیاری ہے کہ جب خیبر کا علاقہ فتح ہوا تو اب وہ جنگ ہوئی تھی یہودیوں کے ساتھ، تو خیر اب وہ سرنڈر انہوں نے کیا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ بھی یا رسول اللہ آپ صرف اتنا کر لیں کہ آپ کھیتوں پہ کام تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ اب ریکویسٹ آپ سے کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ہی کرنے دیں یہ کام، اور اس میں سے جو پروڈکشن ہے اس کے حساب سے آپ ہی بتا دیں، جو بھی آپ فیصلہ فرمائیں، کچھ ہمیں بھی دے دیں کچھ آپ بھی لے لیں۔ تو یہ یہودیوں نے ریکویسٹ کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے جی، آپ واقعی آپ میں صلاحیت اچھی ہے ایگریکلچر کی، تو اس میں سے جو کچھ بھی پیدا ہوگا، جو پودے بھی، زیادہ کھجور زیادہ اس علاقے میں تو بھی یہ ہوگی، تو اس کا 50% آپ کو ملے گا اور 50% وہ حکومت میں آ کے ہم لوگوں کی خدمت کے لیے کریں گے۔ اب یہ معاہدہ ہوا، سائن ہو گیا ایگریمنٹ، تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ وہی رسپانسبل تھے کہ وہ کریں، تو وہ اب پروڈکشن ہوتی تو وہ خیبر تشریف لے جاتے، وہ اور ساتھی جو بھی سب کے ساتھ آ کے، تو وہ اب وہ جتنی کھجور اور کچھ ایگریکلچر جو بھی پیدا ہوئی تو ان کو لے کے اتنا ایگزیکٹ 50% کیلکولیٹ کر کے الگ الگ کرتے، اور اس کے بعد پھر یہودیوں کو کہتے کہ ہاں بھائی اب آپ اس میں سے جو آپ کو پسند ہے آپ لے لیں، باقی ہم لے کے جائیں گے۔ تو اس پر یہودی خود آ کے روتے اس موضوع پہ دیکھتے اور کہتے کہ سچی بات ہے کہ انصاف اس سے زیادہ، اسی سے یہ آسمان اور زمین کا معاملہ ایسے ہی چل رہا ہے۔ یہ اب ایگزامپل اب دیکھیے میرٹ کے، اور پھر انصاف کے ساتھ لوگوں کا فیصلہ کریں، یعنی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنی اور سب کے ساتھ اچھی طرح سے ایتھیکل طریقے سے آپ نے رہنا ہے معاملات کو۔ اچھا، پھر تیسرا سٹیپ یہ آیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیجیے، خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کا ہے قرآن مجید میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت تک کے لیے لوگوں کو جو دیا تھا تو اس کے لیے سنت اختیار کی، اور سنت اسے کہتے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو پریکٹیکلی خود کر کے بھی دکھایا، ان سے کروایا بھی، اور پھر انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ بتایا کہ اگلی جنریشن کو بھی آپ نے بتانا ہے۔ تو اس کے لیے یہی وجہ ہے کہ اس وقت سے لے کے آج تک اب 1444 ہجری اتنا گزر رہا ہے، اتنے سال، تو اتنے عرصے میں بھی کسی مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مثال ہے نماز کیسے پڑھنی ہے، کوئی اختلاف نہیں، روزہ ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، زکوٰۃ ہے کتنی کیلکولیشن کرنی ہے اور کس کو کتنی دینی ہے، اس کے لیے
کوئی اختلاف نہیں، یہ سب سنت کا حصہ ہے۔ حج کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، پھر دعوت کرنی ہے، دین کی ایجوکیشن کرنی ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا تو ہوا۔ اور اب آپ کہیں گے احادیث تو سنت کے بارے میں، ہر سنت کے بارے میں ہزاروں سینکڑوں احادیث آپ کو مختلف صحابہ کرام کی ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ کہیں پھر یہ دین میں اختلاف کہاں سے آیا؟ اختلاف تب آتا ہے کہ جب ایک دینی حکم کو امپلیکیشن کرتے ہیں تو پھر انسان کا ذہن آتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ یار یہ ایسے ہے، یہ ایسے، تو ہر انسان کا فرق آ جاتا ہے، تو اسی لیے اختلاف پیدا ہوتے ہیں، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اختلاف بھی آ جائے تو اس کے لیے بتایا کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دیجئے۔ اب جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو آپ کے لیے پھر یہی تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں خود اختلاف ہوتا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے کہ جناب یہ اس کو کیسے، آپ بتا دیتے۔ اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے حضور چلے گئے تو پھر کیا ہوتا کہ پھر اس کے بعد جو معاملہ، اگر کوئی پرسنل معاملہ ہے تو ٹھیک ہے، ہر ایک کو جو درست لگ رہا ہے کرتا جائے عمل، نو پرابلم۔ ہاں اگر کوئی اجتماعی طور پر سب پورے مسلمانوں نے مل کے اگر کچھ کرنا ہے اس کے لیے پھر وہ گورنمنٹ نہیں چلتا، اور وہ گورنمنٹ ہی فیصلہ کرتے کہ بھی اس طرح سے ایسے کرنا۔ تو یہ بات ہے۔ اب آئیے آگے، ہم قرآن مجید کا دوسرا حکم، یہ سورہ تو شورا میں بہت امپورٹنٹ حکم ہے جس کو ایک اسپیشل ڈیسیژن میکنگ کا حکم اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ یہ سورہ تو شورا میں یہ ہے، والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما عظموا هم یغفرون والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینهم ومما رزقناهم ينفقون والذین اذا اصابهم البغي هم ینتصرون۔ وہ اہل ایمان ہے کہ جو کہ بڑے گناہوں جیسے کھلی ہوئی بے حیائیوں سے بچتے ہیں، اور جب بھی کبھی غصہ آ جائے تو ایسے لوگ ہیں کہ درگزر کر جاتے ہیں۔ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہی ہے، نماز کا اہتمام رکھا ہے، ان کا نظام یعنی ایک ڈیسیژن میکنگ ان کے باہمی مشورے پر مبنی ہے، اور ہم نے جو رزق انہیں اللہ نے جو انہیں عطا فرمایا ہم نے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وہ لوگ صحابہ کرام کے جو بدلہ اس وقت لیتے ہیں کہ جب ان پر زیادتی کی جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ رولز کیسے ڈیسیژن میکنگ، جو کہ اسٹریٹجی تبھی ڈیسیژن میکنگ سے ہی چلتی ہے نا، تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے۔ اس میں خاص طور پر ایک جو تین ایک طرح کے الفاظ ہیں، امرہم شورا بینہم، جس کا مطلب کیا ہے کہ ایک ڈیسیژن میکنگ کو باہمی مشورے پر آپ نے یہ کرنا ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ اتنا شدت پہ عمل کرتے تھے، یعنی اگر تو اللہ کا حکم آ گیا تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم پہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اکٹھا کر کے پورا معاملہ کرتے، فرماتے آپ بتائیے کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ صحابہ کرام اپنے حساب سے جو بھی وہ کہتے، تو اس میں پھر ایٹ دا اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میجورٹی کے لحاظ سے ہی فیصلہ کرتے تھے۔ اس کی ایک بڑی پیاری ایگزامپلز ہیں کہ جیسے جنگ احد کا موقع آیا، جنگ احد میں ہی آپ دیکھیں ایگزامپل کہ دو اوپینینز سامنے آئیں کہ ایک تو یہ تھی کہ ہم شہر کے اندر سیکیورٹی کے طور پر یہ جنگ کر لیتے ہیں، یعنی سیکیورٹی ایسی کر لیں، لیکن جو نئے ایمان لائے تھے اور لڑکے تھے انہوں نے بڑی کی کہ جناب یا رسول اللہ کھلی طریقے پہ ہی ہمیں کرنی ہے، جنگ کرنی چاہیے ہمیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب وہ نئے ایمان لائے تھے اور لڑکے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی میجورٹی کے لحاظ سے اسی پہ فیصلہ فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی
باہر چلتے ہیں، اور اب آپ سیکیورٹی کے طور پہ آپ نے وہی کیا کہ پہاڑ کی کو اپنی بیک پہ رکھ کے اور پھر ایسی وہ جنگ کی جس کی ابھی بات ہوئی۔ اسی طرح ایک اور ایگزامپل آپ دیکھیے کہ جیسے جنگ بدر کے لیے پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی یہ سوچا کہ یہاں پہ ہم اپنا کیمپ جو ہے ملٹری کا یہاں لگاتے ہیں اس کے، تو اس وقت ایک صحابی جو کہ بہت مشہور شخصیت نہیں ہے، انہوں نے یہ مشورہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اس پورے علاقے کو بہت اچھی طرح سے سمجھتا ہوں، دیکھا ہوا ہے میں نے ایک ایک چیز، تو اگر پلیز آپ یہاں سے تھوڑا سا آگے آ کے اور اس جگہ پہ آ جائے تو وہاں پہ پانی کا چشمہ ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ ہمیں پانی ملتا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ تھوڑی سی ذرا سی ایسی جگہ ہے کہ سیکیورٹی اچھی ہے وہاں پہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو فوراً قبول فرمایا اور وہاں جا کے آرام سے سیٹل ہوئے وہیں پہ۔ پھر اس کے بعد جنگ ہوئی۔ اب یہ جگہ کہاں ہے؟ ابھی آپ گوگل میپ میں آپ بدر شہر پہ ایک پوری وہ حصہ بھی آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ پھر سیٹل ہو کے کیمپ بنایا تھا وہاں پہ مسجد بنی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی۔ تو یہ دیکھیے کہ اس طرح سے دین کے حکم اسٹریٹجی سے متعلق ہی ہیں۔ تب آپ دیکھیے اس کا رزلٹ بھی آپ دیکھ لیجئے، یہ آپ دیکھیے کہ یہ گرین کلر بالکل براؤن کلر کا یہ جو ڈارک ہے، تو یہ وہ علاقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنی بڑی فتح یہاں پہ ہوئی تھی۔ اس کے بعد ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے زمانے میں یہ والا جو ہے ایریا کہ ایران سے لے کے لیبیا تک فتح یہ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد پھر یلو کلر وہ ہے کہ جس میں فتوحات ہوئیں، جو اسپیشلی معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں افغانستان کا بڑا حصہ اور الجزائر اور موروکو تک حکومت آئی۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ اگلی جنریشن میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کے زمانے تک جا کے اسپین اور ادھر سے یہ ازبکستان، خراسان کا یہ جو پورا ایریا ہے، خراسان یہ وہ ہے کہ جو آج کل کا تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان، اس سارے علاقے کو اس زمانے میں خراسان کہا جاتا تھا، اور ساتھ سندھ اور اس زمانے کا سندھ جو عربی میں تھا، تو اس سے وہ ایریا کہ جو آج کل پاکستان کا پورا ایریا جس میں پنجاب بھی ہے، پختونخوا بھی ہے، یہ سارے علاقے کو عربی میں سندھ کہا جاتا تھا۔ تو یہاں فتوحات ہوئی۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ عین قرآن مجید کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس پہ عمل کیا تو رزلٹ یہ آیا۔ اس کے لیے آپ پوری ٹائم لائن دیکھیں تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد تو یہ ہوا کہ اگلی جنریشن میں بھی فتح ہوئی، اور پھر رائز آف مسلمز، یہ پیریڈ 150 ہجری سے 656 پہ مسلمان دنیا کی سپر پاور بنے رہے 767 to 1258 CE تک۔ اس کے بعد مسلمانوں میں اسٹیگنیشن آ گئی۔ اسٹیگنیشن کیا کہ بس جناب ہم مزید نہیں سوچنا، کچھ نہیں کرنا، کوئی اسٹریٹجی اور نہیں، بس جو ہوا اس پہ عمل کرتے جاؤ، یہ رہا۔ اس کے بعد پھر ہوا کیا کہ ایٹ دا اینڈ پولیٹیکل رائز تو ہوئی مسلمانوں کی اچھی رہی، لیکن سویلائزیشن ڈکلائن، ہماری ڈکلائن ہو گئے، کمزوری آنے لگی، اور پھر ایکسٹریم پیریڈ وہ آیا کہ جو ایکسٹریم ڈکلائن کہ سب سے بڑا زوال مسلمانوں کا ہے، یہ 1800 سے لے کے 1950 تک یہ وہ زمانہ ہے۔ اور اس کے بعد آج کل کا زمانہ ہے ریکوری پیریڈ، ابھی ہم ریکوری کے پیریڈ میں 1950 سے لے کے آج تک۔